اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ظالم جابر شخص کے بارے میں بتاؤں گی کہ جس کی ظلم کی کوئی مثال نہیں، یعنی کہ اس کو کبھی کسی کے اوپر رحم نہیں آتا تھا، اور ظلم میں وہ ایسا تھا کہ کوئی اس کے مد مقابل نہیں تھا۔ قصہ ایک ظالم کا، بخارا کا ایک حکمران تھا جو ظلم میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنی سواری پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کی نظر ایک ایسے کتے پر پڑی کہ جس کو خارش ہو رہی تھی، اور اوپر سے سردی نے بھی اس کو ستا رکھا تھا اور بھوک سے بھی بلبلا رہا تھا۔ جب اس ظالم جابر شخص نے اس کتے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کتے کے پاس گیا اور اپنے ایک نوکر کو بلایا اور نوکر کے کہا کہ اس کتے کو گھر لے جاؤ اور میرے آنے تک اس کا خیال رکھو۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تو اس نے اسی کتے کو واپس اپنے پاس منگوایا۔ کتے کے آگے اس نے روٹی کا ٹکڑا ڈلوایا اور اس کے آگے پانی گرم کر کے رکھوایا، اور اس کو جو خارش ہو رہی تھی اس کے اوپر تیل لگوا کر تیل کی مالش کروائی، اور سردی سے بچانے کے لیے اس کے پاس آگ جلائی، اور پھر ایک کپڑا اس کے ساتھ لپیٹ دیا تاکہ اس کو جو سردی ہو رہی تھی سردی سے بچ جائے۔ ابھی اس بات کو گزرے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ان کے ہی گاؤں میں ایک بزرگ اور نیک آدمی تھے جو اس کے ظلم سے واقف تھے۔ ان کو وہ شخص خواب میں آیا، اور انہی بزرگ آدمی نے اس شخص سے پوچھا کہ تو بتا تیرے ساتھ کیا حال ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے اوپر کیا گزری۔ اس پہ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے لا کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو ایک کتا تھا، یعنی کہ دنیا میں تو کتوں جیسے کام کرتا تھا، اسی لیے ہم نے بھی تجھے ایک کتا دیا، اور تو نے اس کتے کے ساتھ اچھا کیا، اور پھر ہم نے اسی کتے کی وجہ سے تیری بخشش کر دی، اور باقی میرے جو حقوق تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، تمام کرموں کے مالک ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ نہ جانے کب، کس وقت، کس ٹائم اور کس لمحہ اللہ پاک کو ہماری کون سی بات پسند آ جائے، کوئی ایسی بات جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ جو بھی سن رہے ہیں اور جو بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کی خوشنودی میں ڈالنا چاہیے، اللہ پاک کی رضامندی میں ڈالنا چاہیے، اور ہر لمحہ اور ہر منٹ سیکنڈ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر سکیں، رضامندی حاصل کر سکیں۔ نہ جانے کب، کس ٹائم کہ ہماری کوئی بھی بات اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ دیکھیں اسے ظالم جابر شخص کی کہ اس نے پوری زندگی ظلموں میں گزاری، اور اس نے کتے کی اتنی خدمت کی 2 دن کے اندر، 2 دن میں، اور 2 دن کے اندر جب اس کی موت ہوئی تو اللہ پاک نے اس کی بخشش اسی کتے کی وجہ سے کر دی، کہ اسی کتے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی، اور اس کے باقی جو بھی حقوق تھے وہ اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیے۔ تو ہم سب کو اپنے آپ کو، اپنی زندگی ایسے ایسی ڈالنی چاہیے، ایسی بنانی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، اور جب ہمارا جانے کا ٹائم ہو اس دنیا سے تو اللہ پاک بھی ہم سے مل کے خوش ہوں اور ہم بھی اللہ پاک سے مل کے خوش ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔